من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاۃ و سلام علیک یا شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین رسول امین مراد المشتاقین راحت العاشقین وسیلتین فی الدارین ساقی کوثر شافی محشر شافی اللہ ماہی اللہ داعی اللہ نبی اللہ کریم اللہ رحم اللہ حجت اللہ برہان اللہ دلیل اللہ رسول اللہ خلیل اللہ کلیم اللہ خیر خلق اللہ محمد المصطفیٰ احمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدن دائما ابدا قائما صلاۃ و سلام علیک یا شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خصوصا بالمؤمنین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم علیک وعلی آلک و اولادک و اصحابک جمیع علمائک جمیع خدامک جمیع حبائک جمیع امتک جمیع المذنبین من امتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشفنا فی الدنیا والآخرہ عند الموت بعد الموت فی القبر فی الحشر فی النشر علی الصراط علی المیزان فی کل حال فی کل زمان فی کل مکان فی کل ساعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام القدیم فی الفرقان الحمید والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا تتخذون هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انهم يقولون انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا ان شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تصل الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة الشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فاذبحوها ما قد يفعلون إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم صدق الله رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا إنك أنت السميع العليم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد بارك وسلم ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين یا رسول اللہ. پھر ایک بار بلند آواز سے جھوم جھوم کر حد درود پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى أن تصلي عليه. اور ایک مرتبہ محبت سے جھوم جھوم کر اپنی محبت حق ادا کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدن دائما ابدا قائما. سورہ بقرہ کا 8واں رکوع آپ سن رہے ہیں. 8ویں رکوع کی 67ویں آیت 68 69 70 آیات کریمہ آپ تلاوت سن چکے ہیں. اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ سن لیں. اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. بار ہے آپ اس قصے کو سن چکے ہیں لیکن کیونکہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا اس لیے قرآن مجید کی تفسیر میں دوبارہ اسے سننے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے رہا ہے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانہ انور میں ایک شخص تھا عامل. ایک شخص کو بڑی پراپرٹی کا مالک تھا, زمین اور جائیداد کا, اور لا والد تھا, اس کے بچے نہیں تھے. تو اس کا ایک چچیرا بھائی
اس لیے کہ وہ بے اولاد تھا، اس کی پوری پراپرٹی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے اس کا چچیرا بھائی اس شخص کو رات میں قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کی لاش کو گاؤں کے باہر راستے پر پھینک دیا، اور خود صبح ہونے کے بعد میں خود گاؤں میں دعوے دار بنا کہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کیا ہے۔ خود ہی رات کے اندھیرے میں اس کی جائیداد کو ہڑپ لینے کے لیے اپنے بھائی کا خون کر ڈالا، اور اس کی لاش کو گاؤں کے باہر پھینک بھی دیا، اور پھینک کر پھر صبح گلی گاؤں کوچوں میں آیا اور دعویٰ کیا کہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کیا ہے، اس کا انصاف کیا جائے۔ چونکہ کوئی دیکھنے والا یا گواہ موجود نہیں تھا تو سب گاؤں والوں کو پریشانی ہوئی، سب جماعت والوں کو پریشانی لاحق ہوئی کہ کیا کیا جائے۔ تو تمام حضرات مل کر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارگاہ میں آئے کہ حضرت اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے، کیا کیا جائے؟ ایک نبی غیب کی خبر جانتا ہے، اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جانتے تھے کہ کون قاتل ہے، کس نے قتل کیا ہے، اچھی طرح سے جانتے تھے۔ غیب کی خبر نہیں جاننے والے کو نبی کہتے ہیں، لیکن چونکہ اگر وہ خبر بتا دیتے کہ فلانا فلانا قاتل ہے تو لوگ کہتے کہ اس شخص پر آپ نے بہتان باندھا ہے، لوگ کہتے بہتان باندھ رہا ہے، ایک پارٹی کی طرفداری کر رہا ہے۔ تو اس لیے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس جب قوم والے آئے تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، اسے قرآن مجید یوں ارشاد فرما رہا ہے، اس قال موسیٰ، اور یاد کرو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے ارشاد فرما رہا، اور یاد کرو، اور یاد کرو میری نبوت کو جھٹلانے والوں، یاد کرو میں سب تمہارے نبی کی ہر بات کو، قوم کو ہونے والے حادثات کو جانتا ہوں۔ اس دور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام واقعات ہوئے، ہر شے سے مجھے خبر ہے، ہر شے کی خبر ہے، مجھے جانتا ہوں۔ تو یہودیوں سے کہا آپ تورات کے پڑھنے والے ہو، آپ تورات کے پڑھنے والے ہو، یاد کرو وَإِذْ قَالَ، یاد کرو اس قال موسیٰ لقومہ، جب تمہارے قوم والے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ کیا کیا جائے، تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ارشاد فرمایا تھا، جواب نہیں دیا کہ کس نے مارا، جانتے ہوئے بھی لا علمی کا اظہار فرمایا تاکہ یہ نہ سمجھے کہ بہتان باندھ رہے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں گائے کی قربانی دینے کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کی قربانی دینے کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، ایک ذبح کرو، بقرہ، گائے کو ذبح کر ڈالو، گائے کو ذبح کر ڈالو۔ چونکہ یہ واقعہ سورہ بقر میں آیا، اسی واقعے کے بنا پر سورہ بقر کا نام سورۃ البقر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک جلیل القدر پیغمبر اپنے قوم سے فرمایا، جب فرما دیا موسیٰ علیہ السلام نے تو قوم کا کام تھا کہ گائے ذبح کر دی جائے، گائے ذبح کر دی جائے، گائے ذبح کر لیتے۔ لیکن قوم نے پوچھا، قالوا اتتخذون ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ قاتل نے مقتول کو قتل کر ڈالا، قاتل نے مقتول کو قتل کر ڈالا، اور خود جو ہے یہاں پر دعویٰ بھی کر رہا ہے
قاتل نے مقتول کو قتل کر ڈالا. اب دعویٰ آیا ہے کہ کس نے قتل کیا، چونکہ کوئی گواہ موجود نہیں ہے اور آپ ہمارے پاس آئے رائے لینے کے لیے کہ کیا کیا جائے، کیونکہ دعوے دار کوئی دعویٰ کر رہا ہے اس کے قتل کرنے کا، کون قتل کیا اس کا انصاف کیا جائے. ہم آپ کے پاس آئے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ گائے ذبح کر دی جائے. کون قتل کیا ہے اس کا انصاف کرنے کے لیے گائے کو ذبح کرنا کیا تعلق، اس سے اس کا کیا تعلق؟ کیا آپ ہمارا مذاق کر رہے ہیں؟ ہمیں پتہ لگانا ہے کہ کس نے قتل کیا اور آپ فرما رہے ہیں کہ گائے ذبح کر دی جائے. اس سے اس کا کیا سروکار ہے، کیا تعلق ہے؟ کیا آپ ہمارے ساتھ چیشٹا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کا نبی چیشٹے سے، مذاق سے، بیہودہ باتوں سے بالکل پاک ہوتا ہے. پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے. کہ چیشٹا اور مذاق کیسے کرے؟ شریعت میں، شریعت کے قانون میں اگر نبی مذاق کرے تو سارا قانون مذاق بن جائے گا، سارا قانون مذاق بن جائے گا اور ساری دنیا مذاق اڑائے گی کہ ان کا اسلام کا قانون جو ہے مذاق ہے. اسلام کے قانون میں چیشٹا اور مذاق ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں، اس کی وقت اور عظمت نہیں رہے گی اگر نبی ہی چیشٹا کرے. تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے فرمائے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. معاذ اللہ، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، جیسے اللہ کا جو حکم آیا وہ فرما رہا ہوں، جو حکم الہی ہے. کون قتل کیا ہے، قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ رب کریم نے مجھے جو حکم دیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں. اب حکم دیا، سمجھا دیا تو جانا تھا، گائے ذبح کرنا تھا، لیکن انہوں نے گائے ذبح نہیں کیا، چلے گئے. پھر آپس میں مشورہ کر لیا. سال گزرا یا 2 سال گزرے، واپس چلے گئے اور پھر بارگاہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام میں آئے. پھر بارگاہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آئے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر اوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قوم والے پھر آئے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس. آپ نے تو گائے ذبح کرنے کے لیے کہا تھا. تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یہ رب کریم کا کلام ہے. قوم والے آئے، قالو کہا. کون کہا؟ قوم والوں نے کہا. کس سے کہا؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے. قالو ادع لنا، اپنے رب سے دعا کر لینا. ربک، تمہارے رب سے دعا کر لینا، تمہارے رب سے دعا کر لینا. تو کیا قوم والے رب کے پاس دعا نہیں مانگ سکتے تھے؟ سارے قوم والے اپنے رب کے پاس دعا نہیں مانگ سکتے تھے؟ کیا رب ان کی دعا نہیں سنتا؟ خود کیوں نہیں مانگے؟ خود کیوں نہیں مانگے؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. فرمایا قالوا ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے، اپنے رب سے دعا کیجئے. رب ان کا بھی ہے، ان کا بھی ہے. رب کلیم اللہ کا بھی ہے، قوم کا بھی ہے، اور دعا سب کی سنتا ہے. خود دعا کر لیتے لیکن نہیں. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے اپنے رب سے دعا کر لیجئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بزرگ کی بارگاہ میں جانا اور ان سے کہنا میری تیرے آگے اور تیری رب کے آگے، میری تیرے آگے اور تیری رب کے آگے. ہم تجھ سے کہہ رہے ہیں تو رب سے مانگ لینا، ہم تجھ سے کہہ رہے ہیں تو رب سے مانگ لینا. بزرگان دین کے مزارات پر ان کی بارگاہ میں جا کر یوں کہنا جائز ہے. قرآن مجید ارشاد فرما رہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ کے پاس آئی اور کہا قالوا ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے، اپنے رب سے دعا کیجئے. ہم ہماری تمہارے پاس لائے ہیں اور تم رب کے پاس پیش کرنا. اسی طرح کسی بزرگ کے پاس جا کر سکتے ہیں میری آرزو، میری مدعائیں، میری مرادیں تیرے پاس، اور تو پیش کر اپنے رب کے پاس. اس لیے کہ رب تیری سنتا ہے. سنتا تو سب کے ہے لیکن قبول تیری کرتا ہے. سنتا کس کی نہیں؟ سب کے سنتا ہے لیکن قبول تیری کرتا ہے. پوری قوم موسیٰ میں کیا علماء نہیں تھے؟ کیا اولیاء اللہ نہیں تھے؟ کیا صفیاء نہیں تھے کہ زاہد اور پرہیزگار نہیں ہوں گے؟ سب کے سب گنہگار ہوں گے معاذ اللہ. علماء بھی ہوں گے، زاہد بھی ہوں گے، صابر بھی ہوں گے، شکر کرنے والے بھی ہوں گے، رات گزارنے والے بھی ہوں گے.
کہ پوری کی پوری قوم گنہگار ہوتی ہے؟ معاذ اللہ نہیں، اگر پوری قوم گنہگار ہو جائے تباہ و برباد ہو جاتی. علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، اپنے رب سے دعا چی لیجئے. یبین لنا ما ہی، گائے کیسی ہو، گائے کیسی ہو. گائے کیسی بھی ذبح کر لیتے ہو جاتا. جب موسیٰ کلیم اللہ فرمایا کہ گائے ذبح کر لو، گائے جیسی چاہے ذبح کر لیتے ہو جاتا، لیکن پریشانی میں پڑ رہے ہیں کہ گائے کیسی ہو. اگر کوئی پیر اپنے مرید کو ذکر کرنے کے لیے کہے کہ فلانا فلانا وظیفہ کرنا، فلانا فلانا ذکر کرنا، جو کہا وہ کر لینا، الٹا مت پوچھنا کہ کب کرنا، کیوں کرنا، کتنے بار کرنا. اتنے بار کرے تو صبح کو نہیں کرے، رات کو کرے تو چلتے کہ نہیں، پوچھ کر پریشانی میں نہ پڑنا. گائے تفسیر میں آتا ہے، علماء اکرام ارشاد فرمایا اگر وہ گائے ذبح کر لیتے کافی تھا، لیکن ایک اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کر پوچھ رہے ہیں کہ گائے کیسی ہو، گائے کیسی ہو. تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے ارشاد فرما رہے ہیں قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر، نہ بچہ ہو نہ گائے بوڑھی ہو، نہ بچہ ہو نہ بوڑھی ہو، گائے جوان ہو. اللہ تعالیٰ جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ گائے جوان ہو، گائے جوان ہو. بوڑھیا سے مطلب اگر کمزور ہو تو بھی جوان ہے لیکن کمزور ہے. گائے جوان ہو لیکن کمزور بوڑھی جیسا نظر آ رہی ہو، وہ گائے بھی ذبح نہیں کر سکتے. انہی آیات کریمہ پر علماء اکرام قربانی کے مسائل پیش کرتے ہیں. ان آیات کریمہ پر استدلال پیش کر کے غور و فکر کر کے علماء اکرام انہی آیات کریمہ سے قربانی کے مسائل ڈھونڈ کر نکالتے ہیں کہ جو گائے آپ قربانی کے لیے دے رہے ہیں وہ بوڑھیا نہ ہو، کمزور نہ ہو، بچہ نہ ہو. 2 سال کی نوجوان گائے، اور جوان بھی ایسی کمزور نظر نہ آئے، بوڑھی نظر نہ آئے، ایسی گائے قربان کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں محبوب ہو، جو تمہیں پسند آئے وہی گائے قربان کر لینا. دیکھنے کے بعد میں تمہیں معلوم ہو جائے گا گائے اچھی لگتی ہے یا نہیں. تم اپنے کھانے کے لیے گوشت لانے کے کیسا پسند کریں گے؟ جو اچھا ہو. جو خدا کی بارگاہ میں قربانی دینا ہے ایسی گائے قربان دو جو جاذب نظر ہو، اچھی بھلی معلوم ہو. اوانم بین ذالک، نہ بوڑھی ہو نہ بچہ ہو، مطلب جوان گائے ذبح کر دینا. ففلو ما تمرون، جو خدا کا حکم ہے اس پر عمل کرو. ففلو، کر بیٹھو، ما تمرون، جس بات کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے اس حکم کی تعمیل کرنا، اس حکم کی تعمیل کرنا. اب چلے گئے، پھر واپس چلے گئے، نہ جانے پھر کتنا وقت گزارا، گائے ذبح نہیں کر لیا. پھر ایک وقت گزرا، پھر آئے، ابھی تک قاتل کا پتہ نہیں چلا، ابھی تک قاتل کا پتہ نہیں چلا. ڈھونڈتے بھی تو ہوں گے، قاتل کو تلاش بھی تو کرتے ہوں گے، سراغ بھی تو لگائی ہوگی، لیکن ابھی تک قاتل کا پتہ نہیں چلا تھا. جب پھر پتہ نہ چلا تب پھر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آئے. قالوا ادع لنا ربک، پھر فرمایا اپنے رب سے دعا کیجیے، پھر فرمایا اپنے رب سے دعا کیجیے. یبین لنا ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو، گائے کا کلر کیسا ہو. یعنی ان کا ارادہ قربانی دینے کا نہیں تھا، ٹائم پاس کر کے موسیٰ علیہ السلام بھول جائیں، موسیٰ علیہ السلام بھول جائیں، یا جس نے دعویٰ کیا ہے وہ بھول جائے، بس منشا یہ تھا. اس لیے دوبارہ آئے. ایک زمانہ گزر رہا ہے، 1 دن 2 دن چھوڑ کر نہیں، سال چھوڑ کر آ رہے ہیں، 10 سال 13 سال 11 سال چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں آ کر. اچھا یہ بیان کیجئے اس کا رنگ کیسا ہو. یبین لنا ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء
فاقع اللونھا تسر الناظرین، اس کا رنگ پیلا ہو. فرمایا اس کا رنگ صفرا کی معنی ہے پیلا، جاذب نظر. فاقع اللونھا تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بہت بھلی معلوم ہو، دیکھنے والوں کو بہت بھلی معلوم ہو. ایسی گائے قربان کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. پھر چلے گئے، پھر ایک وقت گزارا، پھر ایک وقت گزار دیا. پھر آئے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا ان شاء اللہ لمہتدون. دوبارہ صاف صاف بیان کیجئے کہ گائے کیسی ہو. پھر آئے، کہا رنگ بھی بیان ہوا، بوڑھی بھی نہ ہو، بچہ بھی نہ ہو، جوان بھی ہو، یہ بھی بیان فرما دیا. پہلے کہا گائے ذبح کر دو، پھر پوچھنا ہے کیسی ہو، کہا جوان ہو. پھر پوچھنا ہے رنگ کیسا ہو، کہا ڈبڈباتی ہوئی نظر، لوگوں کو دلکش نظر آئے، جاذب نظر ہو، لوگ دیکھنے کے بعد میں گائے بھلی مالی ہو، ایسی گائے قربان کر دی جائے. پھر چلے گئے، پھر پوچھنا ہے. اب سچ مچ بتا دیے، اب انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی ہدایتوں پر عمل کریں گے کہ وہ گائے کیسی ہو، وہ گائے کیسی ہو، تاکہ ہمیں کوئی شک اور شبہ نہ رہے. اور آپ بولیں ایک اور ہم گائے ذبح کریں دوسری، آپ گائے بولیں ایک اور ہم دوسری گائے ذبح نہ کر بیٹھیں. صاف صاف بتا دیجئے کہ گائے کیسی ہو، اور اپنے رب سے دعا کیجئے کہ رب بولے تمہیں کیسی ہو. تمہیں معلوم تھا رب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کلام فرماتا ہے، کلام فرماتا ہے، دعا بھی کرتے ہیں اور جواب بھی رب دیتا ہے. بولو کتنے سارے دعا کر رہے ہیں، کبھی جواب آیا؟ ہم سارے جواب کر رہے ہیں، کبھی جواب آیا؟ لیکن یہ بار بار آ کر پوچھنا، اپنے رب سے دعا کیجئے، پوچھئے رب سے دعا کیجئے، پوچھئے کہ کیسی ہو کیسی ہو. رب موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، رب جواب دے رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، رب جواب دے رہا ہے. کتنی دعائیں ہم بھی مانگ رہے ہیں، کبھی جواب آیا؟ ابھی تو جواب آیا نہیں آیا. پھر موسیٰ علیہ کلیم اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، فرمایا انشاءاللہ تعالی اب ہم عمل کریں گے. اب کیا فرمایا؟ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. لمہتدون، ہم ہدایت پر آ جائیں گے، عمل کریں گے. انشاءاللہ کہا تو معلوم اب وہ عمل کرنے والے. انشاءاللہ کہا، اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی گائے قربان نہ کرتے. لیکن جب انشاءاللہ ان کے زبان پر آیا تو پتہ چلا کہ وہ گائے قربان کرنے والے ہیں. قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تصفر اللد ولا تسقي الحرث. ایسی گائے جو کھیتی کے کاموں میں استعمال نہ کی گئی ہو، کھیتی کے کاموں میں پانی پلانے کے لیے یا کھیت جوتنے کے لیے یا بوجھ ڈھونے کے لیے کسی کام کے لیے استعمال نہ کی گئی ہو، ایسی گائے قربان کر دیجئے. قالوا الآن جئت بالحق فاذبحوها ما قد يفعلون. فرمایا اب تم نے حق بیان کیا. ایسے لگتا تھا وہ ذبح نہیں کرنے والے ہیں، لیکن انشاءاللہ کہا. پھر آئے، کہا ایسی گائے کہاں ملے، ایسی گائے کہاں ملے، آپ ہی بتا دینا. ایسی گائے کہاں ہے، آپ ہی بتا دینا. تو قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، نیک صالح شخص تھا، اور اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا. اس کے پاس ایک گائے کی بچیاں تھی، اور وہ اچانک بیمار ہو گیا. جب بیمار ہو گیا تو اپنی گائے کی بچیاں کو لے جا کر وہ جنگل میں چھوڑ دیا. یہ اللہ تعالیٰ میں اس گائے کے بچیاں کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تاکہ میرا بچہ چھوٹا ہے اور میں دار فانی سے گزر کر تیری پاس آ رہا ہوں، اور جب میرا بچہ جوان ہو جائے گا اور گائے جوان ہو جائے گی، یہ گائے کی بچیاں میرے بچے کو ملے، یہ گائے کا بچہ میرے بچے کو ملے. مولا اسے میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. جا کر جنگل میں گائے چھوڑ دی اور اپنی عورت سے کہا میں چھوڑ کر آیا، جب بچہ جوان بن جائے گا تو جا کر گائے لے آنا. اب وہ لوگ جنگل میں شکار کرنے کے لیے کتنے آتے ہیں. جنگل میں شیر بھی ہوں گے، خون خوار درندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، قتل کرنے والے بھی ہوں گے، شکار کرنے والے بھی ہوں گے. لیکن اس نیک شخص کو اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ جب تک میرا بچہ جوان رہے گا یہ بچیاں بھی قائم رہے گی. جب تک میرا بچہ جوان ہوگا تب تک یہ گائے صحیح سلامت رہے گی. یعنی جسے خدا کے حوالے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ضرور کرتا ہے. یہ بھی یقین تھا میرا بچہ جوان ہوگا،
میرا بچہ جوان ہوگا، گائے بھی جوان ہوگی اور وہ گائے میرے بچوں کو ملے، اس لیے کہ رب کریم کے سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ اور وہ گائے بڑی ہو گئی، وہ گائے بڑی ہو گئی اور ان کا بچہ جوان ہو گیا۔ جب بچہ جوان ہو گیا، ماں نے کہا جا تیرے والد غرامی نے تیرے نام پر فلانا اس قسم کی گائے جنگل میں چھوڑی ہے، جا کر لیا۔ جوان گیا، بلانا نام بولا کہ اللہ کے نام سے چلیا، گائے چلی آئی اور بچہ گائے کو اپنے گھر میں لے آیا۔ اور پھر ماں نے کہا جا اس گائے کو بیچ کر آ، جا اس گائے کو بیچ کر آ۔ اب وہ بچہ گائے بیچنے کے لیے بازار گیا، ماں نے کہا تھا 3 سونے کے اشرفیوں پر بیچ دینا، 3 سونے کے اشرفیوں پر بیچ دینا، اور جب دونوں میں لین دین طے ہو جائے تو میری اجازت لینا۔ اب بچہ بازار میں گیا، قیمت لگایا کہ 3 اشرفیاں، ایک خریدنے کے لیے آیا، کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا 3 اشرفیاں۔ تو خریدنے والے نے کہا میں خریدوں گا اگر تو 6 اشرفیوں پر دیتا ہے، میں خریدوں گا اگر تو 6 اشرفیوں پر دیتا ہے۔ اس نے کہا نہ، میری ماں نے وعدہ کیا ہے کہ 3 اشرفیوں پر دینا اور اجازت لینا، میں جا کر ماں سے پوچھ کر آؤں گا، اگر وہ اجازت دے تو میں بیچوں گا۔ ماں اس کے پاس گیا پوچھنے کے لیے، کل آنا میں ماں سے پوچھ کر آؤں گا۔ جا کر ماں سے پوچھا تو کہا جا دے جا۔ اب یہ بچہ آیا بیچنے کے لیے، پھر گراہک آیا، کتنی قیمت ہے؟ کہا 6 اشرفیاں۔ اگر تو 12 اشرفیوں پر دے گا تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ کہا نہیں، ماں کی اجازت لینا ضروری ہے، پھر ماں کے پاس پوچھ کر آؤں گا۔ اور پھر کہا دے دینا۔ پھر بازار میں آیا، کہا کتنی قیمت؟ کہا 12۔ کہا اگر تو 24 اشرفیوں کو دے گا میں خرید لوں گا۔ کہا نہیں، ماں سے وعدہ ہے، میں ماں سے پوچھوں گا، اگر ماں اجازت دے تو میں دے دوں گا۔ پھر ماں کے پاس گیا، ماں نے کہا ایسا لگتا ہے لینے والا تیری آزمائش کر رہا ہے، کوئی انسان نہیں فرشتہ ہے، جو گراہک تیرے پاس آ رہا ہے اور قیمت دگنی مانگ دے رہا ہے، تجھے لگتا ہے کوئی انسان نہیں ہے، اگر انسان ہوتا تو لے لیتا، لیکن یہ دگنی قیمت لگا رہا ہے تو لگتا ہے فرشتہ ہے اور تیری امتحان لے رہا ہے کہ تیرا ماں کے ساتھ وعدہ کیسا ہے، سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ آج جانا اور اس سے پوچھ لینا اس کے بارے میں تیرا کیا ارادہ ہے۔ ماں نے پوچھا ہے اس گائے کے بارے میں تیرا کیا ارادہ ہے، ماں نے پوچھا ہے۔ اب گیا تو بازار میں پھر گراہک آیا، کہا کتنا دو گے؟ میری ماں نے کہا ہے اس کے بارے میں تیرا کیا ارادہ ہے، پوچھ کر آنا، تیرا کیا ارادہ ہے، پوچھ کر آنا۔ فرشتے نے کہا اب قوم بنی اسرائیل کے لوگ گائے خریدنے تیرے پاس آئیں گے، قوم بنی اسرائیل والے گائے خریدنے تیرے پاس آئیں گے، اور جب آئیں گے تو کہنا جتنی گائے کی کھال ہے کھال بھر کر سونا دینا، کھال بھر کر سونا دینا، وہ دے دیں گے اور تو بیچ لینا۔ اب چلا گیا، اب موسیٰ کلیم علیہ السلام کے پاس قوم موسیٰ آئی کہ ایسی گائے کہاں ہے، ایسی گائے کہاں ہے؟ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے فلانے نوجوان کے پاس ایسی گائے ہے، اس گائے کو ذبح کر لینا اور جو قیمت مانگے اسے دے دینا۔ چنانچہ قوم بنی اسرائیل کے اس نوجوان کے پاس آئے اور گائے کی کھال بھر کر سونا دیکھ کر گائے کو خرید لیا، گائے کو خرید لیا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام چاہتے مردے کو زندہ کر سکتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ سے اگر چاہتے تو مردے کو زندہ کر سکتے تھے، یا زندہ گائے کو مردے کو چھوا کر زندہ کر سکتے تھے، لیکن موسیٰ کلیم اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اب کہا ذبح کر دینا، اب گائے ذبح کر دی گئی، اب گائے ذبح کر دی گئی۔ یہ پورا عرصہ 40 سال ہو گئے تھے،
یہ آنے میں اور جانے میں اور پوچھنے میں اور بیٹھنے میں 40 سال کا عرصہ گزرا، اور 40 سال تک مردہ یوں ہی سلامت پڑا تھا۔ 40 سال تک مردہ یوں ہی سلامت پڑا تھا۔ یہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ معجزہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تھا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ضرب نہیں تھا، عصا نہیں تھا؟ عصا مار کر آپ نے 12 چشمے پانی کے جاری کر دیے تھے۔ عصا مار کر آپ نے اژدھا بنایا تھا۔ عصا مار کر آپ نے راستے سمندر کے پار کرا دیے تھے۔ وہی عصا اگر اس پر مارتے زندہ ہو جاتا، لیکن عصا نہیں مارا، جائے ذبح کرنے کے لیے کہا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اسے زندہ کرتے، کہتے کہ تو نے جادو کر دیا ہے، تو نے جادو کر دیا ہے۔ اس لیے قوم سے ہی کہا تم ہی گائے کو ذبح کر دینا، تم ہی گائے کو ذبح کر دینا۔ گائے ذبح کر دی گئی، اور پھر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا، اس کا ایک حصہ لینا، جو گائے ذبح ہو گئی اس کا ایک حصہ لینا اور مقتول پر مار دینا۔ مقتول پر جو گائے ذبح کی گئی اس کا ایک حصہ لینا، گوشت کا ایک ٹکڑا لینا یا ایک ہڈی لینا، اور جو مردہ ہے مقتول ہے وہ مردے پر مار دینا۔ مردہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا پتہ خود بتا دے گا، اپنے قاتل کا پتہ خود بتا دے گا۔ فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا، پورے گائے سے نہیں، ایک حصہ، گائے کا ایک حصہ، یہ بھی مردہ وہ بھی مردہ۔ یہ 40 سال سے پڑا ہوا مردہ ہے، اور گائے ذبح ہونے کے بعد یہ بھی مردہ ہے۔ مردے کو مردہ مارے تو زندہ ہو جائے۔ یہ قصہ قرآن میں ہے یا کسی ناول میں؟ کسی آتھر نے لکھا ہے؟ کوئی ناولسٹ نے ناول میں لکھا ہے؟ کوئی افسانہ نگار نے اسے افسانہ بنا کر لکھا ہے؟ معاذ اللہ قرآن میں ہے فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا، اس مردہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا لینا اور اسے مار دینا۔ ذبح ہونے کے بعد گائے مردہ ہو گئی، مردے کو مردے سے مارا گیا تو مردہ زندہ ہو گیا، مردے کو مردے سے مارا گیا تو زندہ ہو گیا۔ اب جو زندہ باقرامت ولی ہو، نبی ہو، کتب ہو، غوث ہو، وہ اگر نظر مارے کس طرح مردہ زندہ نہیں ہوتا؟ قرآن فرمائے مردہ گائے، گائے مردہ ہے، گائے کوئی ولی نہیں، کوئی کتب نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی صدیق نہیں، کوئی فاروق نہیں، کوئی عثمان نہیں، کوئی علی مرتضیٰ نہیں، کوئی حسن نہیں، حسین نہیں۔ مردہ گائے کے حصہ لیا گیا اور اسے مارا گیا تو مقتول اٹھ کر کھڑا ہو گیا 40 سال کے بعد۔ 40 سال یوں ہی مردہ پڑا تھا، 40 سال کے بعد مردہ زندہ ہو گیا۔ مردہ بھی زندہ، مردہ نیک تھا، مرنے والا بھی نیک تھا، اس لیے زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ میرے ہی چچا زاد بھائی نے پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے مجھے مار ڈالا ہے، مجھے مار ڈالا ہے۔ زندہ بھی ہوا اور کئی سال تک زندہ بھی رہا، کئی سال تک زندہ بھی رہا، اور لاول تھا، اور اس کی پراپرٹی اس چچے زاد بھائی کی چونکہ قتل کرنے کے ذمہ اس کی پراپرٹی بھی اسے دے دی گئی۔ سیدنا موسیٰ کلیم سے اس کی پراپرٹی ہڑپ کرنے کا ارادہ تھا، اس کہا اس کی جائیداد بھی اسے دی جائے، اور وہ زندہ رہا اور با اولاد بھی ہوا۔ اس کے بعد میں با اولاد بھی ہوا، جسے قرآن ارشاد فرما رہا ہے فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا، مردے کو مردے سے مار دیا جائے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم گناہ کر کے چھپانا چاہتے تھے، قتل کر کے خود مدعی بن بیٹھے تھے کہ میرے بھائی کو کس نے قتل کر دیا، تم چھپانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں ظاہر، اللہ مخرج ما کنتم تکتمون، لیکن اللہ تعالیٰ تم جو چھپاتے ہو ظاہر کر دے گا، نکھال دے گا۔ فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اسے مار دینا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اس طرح سے ہم مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اس طرح سے ہم مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کس طرح زندہ ہو جائیں گے، جب ہم دفنا دیں گے، ہڈیاں سڑ گئیں، بدن سڑ گیا، اب بے حس حرکت پڑے ہیں، تو ہمیں کون زندہ کرے گا، کون سوال پوچھے گا،
کون من ربو کا سوال پوچھے گا؟ کہاں کا حساب، کہاں کا کتاب، کہاں کا آخرت اور کہاں کی قیامت، کہاں کا فیصلہ؟ ہم تو مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، لیکن ایک مقتول کو بھی زندہ کیا گیا، مقتول کو زندہ کیا، اور گائے کے ذبح کا گوشت مارا گیا اور زندہ کر کے اس طرح سے، جس طرح سے ہم نے اس مقتول کو 40 سال کے بعد میں زندہ کر دیا، اس طرح سے ہم مردوں کو دوبارہ زندہ فرماتے ہیں۔ جس طرح سے پہلے نہیں تھے ہم نے بنایا، اس طرح سے اب نیست و نابود ہو گئے اور پھر دوبارہ بنائیں گے، اور پھر تمہیں خدا کی بارگاہ میں لوٹنا ہوگا اور حساب دینا ہوگا۔ یہ آنکھوں سامنے ہو رہا ہے، یہ قوم بنی اسرائیل کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، معجزہ بھی دیکھ رہے ہیں اور زندہ ہونے کو بھی دیکھ رہے ہیں، پھر نہیں مانتے تو قرآن ارشاد فرماتا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، لیکن اس کے بعد بھی تمہارے دل اتنے ہارڈ اور اتنے سخت ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پتھر سخت ہے نہیں، لیکن انسان تیرا دل بنا تو نرم ہے، ہارڈ جو بنا ہے وہ بہت نرم ہے، بہت موم ہے، اسے اگر ذرا سی مار لگے تو ہاں انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ نرم دل ہے، نرم عضو ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سینے میں چھپا رکھا ہے، اسے پھسلیوں کے درمیان چھپا رکھا ہے تاکہ کوئی مار نہ لگے اور انسان ختم نہ ہو جائے۔ تو نرم عضو ہے، اللہ تعالیٰ نے بدن کے اندر سب سے جو نرم عضو بنایا ہے وہ دل ہارٹ ہے، اسی پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اسے مار نہ لگے اور اپنے بندے کی زندگی فوراً خطرے میں نہ پڑے، اسے سینے میں پھسلیوں کے درمیان چھپا رکھا ہے۔ ظاہر میں تو نرم و نازک ہے، لیکن انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے کہ حق بات کو نہیں مانتا، تکبری میں اڑا ہوا ہے، تکبری میں اڑا ہوا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پتھر میں تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کبھی کبھی پتھر میں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، پتھر بھی خوف الہی سے روتا ہے، لیکن انسان اتنا سخت ہے کہ حق بات کو نہیں مانتا اور خدا کی طرف رجوع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رشید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔